سوال نمبر 12 ہے علی بھائی کا فیصل آباد سے کہ میں جائز کیش کا کام کرتا ہوں، اگر کوئی پیسے سینڈ کرنے آئے تو ہم اسے 1000 کے 10 روپے چارج کرتے ہیں اور لینے کے لیے آئے تو 20 روپے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر تو جائز کیش والوں نے اس کے اوپر کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں لگائی بھی ہے اور وہ یہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ سروس چارجز لے سکتے ہیں اس طرح، تو پھر تو جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ یہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ پیسہ بھیجنے کی سروسز جو دے رہے ہیں نا، وہ سروسز کے پیسے آپ چارج کر رہے ہیں۔ مثلاً اگر آپ نے رقم بائی ہینڈ بھجوانی ہوتی تو کوئی بندہ آپ کی رقم لے کے جاتا تو آپ اسے گاڑی کا کرایہ بھی دیتے، اسے ایک دن کی مزدوری بھی دیتے اور پھر وہ آگے معاملات چلتے۔ تو ایسا تو نہیں ہو رہا، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس کے بدلے آپ مزدوری تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مزدوری جائز والوں سے بھی لے رہے ہیں اور خود بھی لے رہے ہیں اور جائز نے اس طرح کی مزدوری لینا الاؤ نہیں کیا ہوا تو پھر تو یہ ناجائز ہوگا۔ میرا خیال ہے آپ لوگ ہی مجھے بتائیں نا، جائز والے بھی ان کو کچھ دیتے ہیں اس کے بدلے میں؟ یہ علی بھائی ان کو میرے خیال میں جو یہ چارج کرتے ہیں 1000 کے 10 روپے، یہ ان کی کمپنی کو الاؤ نہیں کرتی، یہ خود سے انہوں نے بنایا ہے۔ کمپنی اس لیے نہیں الاؤ کرتی ہوگی نا، وہ ان کو آلریڈی دیتی ہوگی نا۔ جی ان کو ملتا ہے اس پہ، جو یہ پیسے جمع کرتے ہیں اس پہ ملتا ہے ان کو کمیشن۔ جی نیکسٹ سوال نمبر 13 ہے ایاز بھائی کا اسلام آباد سے، پوچھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ سونے سے پہلے وتر پڑھو، تو ہم جاگتے رہتے ہیں تو رات کو آن لائن کام کرتے ہیں، تو ہم عشاء کے ساتھ وتر پڑھیں یا فجر سے پہلے؟ نہیں، عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ سونے سے پہلے وتر کا مطلب تو ان لوگوں کے لیے نا جنہوں نے رات کو سونا ہے، وہ بھی اس طرح نہیں ہے۔ نبی الاسلام نے تینوں طریقے سے وتر پڑھے ہیں، شروع میں بھی پڑھے ہیں اور سینٹر میں بھی پڑھے ہیں اور آخر میں بھی پڑھے ہیں۔ تو وتر تو ایک نفلی عبادت ہے نا جی، کوئی فرض عبادت تو نہیں ہے، نفلی عبادت ہے، عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 14 ہے حمزہ بھائی کا سیالکوٹ سے، سنن نسائی 1185 میں حدیث ہے کہ گھوڑوں کی دو موالی، اس میں رفع الیدین کا ذکر ہے یا سلام کا؟ یار گھوڑوں کے دموں والی حدیث کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہوا اس کے اوپر۔ کے اندر بھی موجود ہے، تو میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی بھی ہے۔ وہ رفع الیدین کا ذکر ہے، ظاہر رفع الیدین ہی ہے نا، ہاتھ اٹھانا ہی ہے نا۔ کسی کو تھپڑ مارنے کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ رفع الیدین ہی ہوگا، تو ہاتھ اٹھانا ہے نا۔ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ نیکسٹ سوال نمبر 15 ہے ذیشان بھائی کا کولکتہ سے، پوچھتے ہیں اسلام میں جلانے کی سزا سے منع کیا ہے، تو یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز جماعت سے نہیں پڑھتا تو دل کرتا ہے اس کے گھر کو جلا دو، تو یہ حدیث سمجھ نہیں آئی۔ وہ حدیث اس لیے آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے پوری حدیث ہی نہیں نا پڑھی ہے بخاری مسلم کی۔ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ یعنی ظاہر ہے گھروں کے اندر عورتیں اور بچے ہیں نا، ان کو تو نہیں آگ میں جلایا جا سکتا۔ گھر جلانے سے مراد مکان کو جلانا ہے، مکان میں رہنے والے لوگوں کو جلانا نہیں ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 16 ہے شاہد بھائی کا بہار انڈیا سے، پوچھتے ہیں نان اسلامک بینک سے قسطوں پر چیزیں لے سکتے ہیں؟ نہیں جی۔ نیکسٹ 17 نمبر سوال ہے عثمان بھائی کا فیصل آباد سے کہ عورت کی حکمرانی کے بارے میں بتائیں، کیا اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ عورت کی جو حکمرانی جس میں عورت آل ان آل ہو اور کسی کے کہنے میں نہ ہو، تو وہ حکمرانی تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ وہ تو بخاری میں حدیث ہے، جب کسریٰ کے لوگوں نے ایک عورت کو حکمران بنا لیا تو نبی الاسلام نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو کہ اپنی
باغ دوڑ کسی عورت کے حوالے کر لے، تو یہ اس صورت میں کہ جب آل نال وہ ہو، وہ فیصلے کرتی ہو. ہمارے اس ماڈرن ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جو اسلامک ڈیموکریسی ہے پاکستان میں، اس میں آل نال پرائم منسٹر نہیں ہوتی، بلکہ کابینہ کی اپروول کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے نزدیک تو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. لہذا پاکستان میں اگر کوئی پرائم منسٹر عورت بنتی ہے یا وزیر اعلیٰ کوئی عورت بنتی ہے تو یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا، کیونکہ وہ آل نال حکمران ہوتی ہی نہیں ہے، وہ کیبنٹ کے فیصلوں کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی. نیکسٹ سوال نمبر 18 ہے شہزاد بھائی کا لاہور سے کہ حنفی کیا 3 امام کو کافر سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ اس کا جواب حنفیوں سے لینا چاہیے نا جی، کہ اگر آپ کہتے ہیں چاروں امام حق پہ ہیں تو تم لوگوں نے یہ بدعت کیوں جاری کروائی سلطنت عثمانیہ کے ذریعے 400 سال تک؟ کعبہ شریف کے اندر تم لوگوں نے 4 مسلح ڈال کے رکھے 1517 سے لے کے 1917 تک. تو اگر تم ان اماموں کے نام کے اوپر جو فرقے بنے تھے انہیں درست سمجھتے تھے تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے نا. وہ کافر سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ہمارا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ان کا کیا مسئلہ تھا. اس قسم کے معاملات کے اندر میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہ انہی سے ہی پوچھیں کہ کیوں نہیں سے پڑھتے ان کے پیچھے نمازیں اگر تم انہیں حق پہ سمجھتے ہو. ہمارے نزدیک تو تمام اہل قبلہ اہل کلمہ جو ہیں ان کے پیچھے نماز درست ہے. نیکسٹ سوال نمبر 19 ہے ریاض بھائی کا بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں قنوت نازلہ جو ہے کیا وہ وطر میں پڑھ سکتے ہیں جو حنفی پڑھتے ہیں؟ وطر میں پڑھنے کے لیے جو قنوت نازلہ ہے وہ تو نبی الاسلام نے وہی تعلیم فرمائی ہے جو ترمذی کے اندر ہے حسن ابن علی کو، اللہم اہدنی فی من ہدیت. باقی جو اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، یہ والی جو دعا ہے یہ نبی الاسلام نے تو قنوت نازلہ کے لیے تعلیم فرمائی ہوئی ہے. اگر کوئی اس دعا کو بھی دعا کے طور پر اس دعا کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہے اور وطر میں پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے. دعا تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. صحابہ کرام نے صحیح ابن خزیمہ کے اندر 1100 نمبر حدیث ہے، وہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں ڈسکس کی ہے کہ وہ کئی دعائیں درود شریف اور چیزیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے. جائز ہے، لیکن اصل دعا وہی ہے، وہ آپ پڑھیں، اس کے ساتھ اور پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، لیکن اصل کو چھوڑ کے آپ دوسری والی دعائیں صرف پڑھیں گے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ لوگ سنت سے ہٹ رہے ہیں. نیکسٹ سوال نمبر 20 ہے فیصل آباد سے بھائی ہیں، پوچھتے ہیں کہ اگر نماز جمع کرنے کا ارادہ نہ ہو اور ایک نماز پڑھ لی جائے اور 30 منٹ بعد کہیں کام جانا پڑ جائے تو جمع کے طور پر دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ پڑھ سکتے ہیں، یہی تو مجبوری ہے نا جس کی وجہ سے آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کا پورا پلان پہلے تھا پھر تو آپ دونوں کو کنسیکٹیو پڑھیں گے، لیکن پلان آپ کا آدھے گھنٹے بعد بنا، زور پڑ چکے تھے، اب پتہ چلا مجھے تو فلاں جگہ جانا پڑ رہا ہے، وہاں تو میں لیٹ ہو سکتا ہوں، تو آپ آدھے گھنٹے بعد بھی اگر اثر پڑھ لیتے ہیں زور کے وقت کے اندر تو وہ آپ کی جمع ہی شمار ہوگی. یہی تو اللہ نے آسانی دی ہوئی ہے. نیکسٹ سوال نمبر 21 ہے شاہد بھائی کا افغانستان سے کہ میں گولڈ قرض پر لے کر آگے سیل کرتا ہوں تو کیا وہ جائز ہے؟ گولڈ قرض پہ لے کے سیل کرتے ہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ رہی کس طرح گولڈ کیسے سیل کرتے ہیں. جی علی بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ میں گولڈ لیتا ہوں اور آگے جو ہے نا قرضے پہ گولڈ لیتا ہوں آگے بنانے کے لیے دیتا ہوں اور اس کو سیل کرتا ہوں، تو کیا اس طرح قرضے پہ لینا گولڈ اور آگے سیل کر دینا، اس کو بھی پیسے ہی نہیں دیے، تو کیا جائز ہوگا؟ گولڈ کے ساتھ اسے کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں؟ جنرل بات کریں نا کہ اگر کوئی ادھار پہ مال اٹھاتا ہے اور اس کے بعد وہ مال بیچ کر اور اپنی رقم اپنے پاس رکھتا ہے اور اپنا ادھار اتار دیتا ہے، یہ گولڈ کر کے پھر مجھے آپ کنفیوز کر دیں گے نا، وہ تو پھر اس میں کوئی اور سات چیزیں جڑی ہوں گی، وہ میرے گھاٹے فٹ ہو جائیں گی. پہلی کافی مصیبتیں میرے اوپر پڑ جاتی ہیں جب ادھورے اس قسم کے سوال یہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ سوال اس طرح لیں کہ کوئی شخص ادھار کے اوپر کوئی سبزی، کوئی فروٹ، کوئی بیچنے والی چیز لیتا ہے اور اس کو بیچ کر اپنا پروفٹ رکھ لیتا ہے
اور جتنے کی وہ چیز لی تھی اتنی رقم اس کو ادا کر لیتا ہے جس سے ادھار اٹھایا تھا. تو بھئی یہ سارا کاروبار اسی کے اوپر آج کل چل رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس اپنا راس المال ہوتا ہے, تو جائز ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 22 ہے اسرار بھائی کا چیچا وطنی سے کہ فوت شدہ انسان سے دعا کروانا قبر پر یا دور سے یہ شرک ہوگا یا بدعت؟ بدعت ہی کہیں گے. شرک تو تب ہوگا نا جب آپ اس کو ڈائریکٹ پکار رہے ہو مدد کے لیے, یہ بدعت ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 23 ہے حسن بھائی کا ویسٹ بنگال سے. میں پولیس میں جاب کرتا ہوں اور 25 کلومیٹر گھر سے دور جاتا ہوں, کیا میں روز نماز جمع کر سکتا ہوں؟ اگر شہر سے باہر جا رہے ہیں نا 25 کلومیٹر پھر کر سکتے ہیں. اگر شہر کے اندر ہی 25 کلومیٹر ہے تو پھر نہیں کر سکتے. نیکسٹ. سوال نمبر 24 ہے فیصل بھائی کا سعودی عرب سے. مولانا اسحاق اور غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ غار ہرا والا واقعہ کہانی ہے, تو کس کی تو کوئی مولانا اسحاق صاحب نے نہیں کہا, جھوٹ بول رہے ہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. مولانا اسحاق صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. وہ انہوں نے کوئی اور بات کی تھی, وہ درست بات کی تھی کہ وحی کا آغاز جو ہے وہ خوابوں سے ہوا تھا اور غار ہرا والا واقعہ بعد میں ہوا تھا. اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. آپ لوگوں کے اپنے چینل پہ ویڈیو ہے, یہ بھیج دیا کریں. بار بار نہ وہ والے سوال لیا کریں جو ٹیکنیکل ڈسکشن والے کوسچنز ہیں. نیکسٹ. سوال نمبر 25 ہے داؤد بھائی کا رانچی سے. پوچھا اگر کسی نے حرام کے پیسوں کی کمپنی بنائی اور اس میں وہ حلال چیزیں سکھاتا ہے تو کیا وہ سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے اوپر تو کوئی وبال نہیں ہے نا, یہ تو اس کا مسئلہ ہے نا بھائی. نیکسٹ. سوال نمبر 26 ہے مزمل بھائی کا آسٹریلیا سے. پوچھتے ہیں یہاں ترکش چکن ملتا ہے, کیا وہ حلال ہوگا؟ اور لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سارا کہتے ہیں کہ یہ چکن حلال ہے, سارا ہی حلال ہے. نہیں, وہ آپ وہاں سے ہی پوچھیں کہ اگر تو ذبیحہ ہوا وہ تو حلال ہے, اور اگر ذبیحہ نہیں ہے تو حلال نہیں ہوگا, چاہے لوگ کہتے بھی رہے. جن سے لے رہے ہیں ان سے پوچھیں نا کہ ذبیحہ ہے کہ نہیں ہے. وہ پراپر باقاعدہ کمپنی ہے جو حلال گوشت پرووائڈ کرتی ہیں اور وہ ذبیحہ کا گوشت ہوتا ہے. ادروائز خالی کہنے سے حلال نہیں ہوگا. نہ یہ ہے کہ مسلمان بیچ رہا ہے تو وہ حلال ہو جائے گا. نیکسٹ. سوال نمبر 27 ہے نعمان بھائی کا یو ایس اے سے. پوچھتے ہیں بچپن میں لوگوں کی فصل یا درخت سے کچھ کھا لیتے تھے یا دوستوں سے جو پیسے لیے تھے وہ یاد بھی نہیں ہے, تو ان سب گناہوں کا کفارہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو توبہ کریں اور پھر اندازے سے جتنی بھی رقم بنتی ہے, ظاہر ہے کوئی موٹا سا اندازہ لگائے نا, اتنی رقم اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں اور یہ نیت کریں کہ اس کا ثواب ان لوگوں کو پہنچے کہ جن کی ہم نے یہ حق تلفی کی تھی. یہ اس کا حل ہو. نیکسٹ. سوال نمبر 28 ہے طلحہ بھائی کا لاہور سے کہ مصطفیٰ کو دیکھ لو جس نے خدا کو دیکھا نہیں, ایسے جملے نعت میں آتے ہیں, کیا یہ کلمات کفر ہیں؟ اس قسم کی نعتوں کے خلاف ہی تو آج کل علم بلند کیا ہوا ہے ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اور مفتی اکمل صاحب نے بھی کہ یہ کون سی آپ لوگ نعتیں پڑھ رہے ہیں جس میں عجیب و غریب قسم کے شعر ہیں. شان الوہیت کا اور شان رسالت کا مقابلہ کروایا جاتا ہے. یہ نعت تو ہے ہی نہیں میرے بھائی, یہ تو بےہودہ کلام ہے, شرکیہ کلام ہے, بدعت کے اوپر مبنی گفتگو ہے. ان کا نعت سے کیا تعلق ہے؟ نعت تو ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس میں نبی الاسلام کی کوئی تعریف کی گئی. یہ کون سی نعتیں ہیں؟ زیادہ تر تو استغاثے ہیں یا جھوٹے دعوے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, استغفر اللہ توب الیہ. رسول اللہ اس طرح کی گفتگو سن لے تو کیا جواب دیں گے؟ یہی کہیں گے بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو.